Hafiz Abdullah Kazmi. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نام ان کا لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ واجب الاحترام قابل سے تکریم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے معزز دوست بزرگ اور بھائی، اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس کام کے لیے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جو حضرات اس چیز کو کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی خوش ہیں، مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ ولادت مصطفیٰ پہ تین چار باتیں عرض کر کے مختصر وقت میں اجازت چاہوں گا۔ محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ بغیر کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی اپنے محبوب بھیجے، پیارے بھیجے، مقرب بندے بھیجے، توجہ میں طرف رکھیں، اللہ نے سب کو مقام دیا، سب کو رتبہ دیا، سب کو بلندی دی۔ لیکن میرے دوستو سنیے، آدم علیہ السلام اللہ نے سب سے پہلے نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا ہے۔ آدم علیہ السلام آتے ہیں، اللہ انہیں بھی رتبہ دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام آتے ہیں، اللہ انہیں بھی مقام دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، جن کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے، جتنے بھی نبی آتے ہیں اللہ سب کو مقام دیتا ہے، سب کو رتبہ دیتا ہے، سب کو عظمت دیتا ہے۔ لیکن میرے دوستو کائنات کے اندر ایسی کوئی ہستی نہیں ہے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کی عظمت اور سیرت کا چرچا ہو چکا ہو، پیدائش سے پہلے ہی ان کے مقام کا چرچا ہو چکا ہے۔ دوستو بات توجہ سے سننا، آقا علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں، آدم کی نبوت میں ان کے چرچے، نوح کی نبوت میں چرچے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان سب کی نبوت میں، دعوت میں، تبلیغ میں، پیغام میں، مشن میں میرے آقا کے چرچے۔ اور میری اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ابھی محمد دنیا میں آئے نہیں، تشریف لائے نہیں، ولادت سے پہلے کا منظر دیکھیے۔ اماں آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے ابھی محمد میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درخت جھک کے کہتے ہیں آخری نبی کی اماں سلام ہو، پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں، پتھر ادب سے کہتے ہیں آخری کی اماں سلام ہو۔ اگر میرے پاؤں کے نیچے پتھر کا ٹکڑا آ جاتا ہے، موم بن جاتا ہے، کانٹا آ جاتا ہے، پھول بن جاتا ہے۔ اماں آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے اکثر خام میں جنت سے حوریں اتر کر آ کر کہتی ہے آخری نبی کی اماں سلام ہو۔ اور ایک قدم پڑھ کے کہتا ہوں آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قدرت نے مجھے بنایا، روح ڈالی، میں نے پہلی نظر آسمان کی طرف دوڑائی، کیا دیکھتا ہوں، کیا نظارہ دیکھتا ہوں، ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ، ایک طرف رب العالمین، دوسری طرف رحمت للعالمین۔ جب پیدا ہوتے ہیں اماں آمنہ کہتی ہے میرے محمد کو یوں دیکھا، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، میں نے محمد کو یوں دیکھا، مسکرائی پھر روئی۔ پوچھا آمنہ مسکرائی کیوں؟ کہنے لگی میں اس لیے مسکرائی، اللہ نے اتنا خوبصورت بچہ دیا ہے، اتنا پیارا بچہ دیا ہے، اتنا لاڈلا بچہ دیا ہے، میں نے آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ تو نے ایسا حسین بچہ کیا دیکھا ہوگا، تو نے صرف بنو ہاشم کے بچے دیکھے ہیں، بنو قریش کے بچے دیکھے ہیں، میں پوری دنیا گھومتا ہوں، میں تجارت کے سلسلے سے عراق جاتا ہوں، شام جاتا ہوں، میں نے آج تک ایسا حسین بچہ
بچہ نہیں دیکھا. اماں حلیمہ کہتی ہیں آمنہ تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ عبد المطلب تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ میں سارے عرب و عجم کے بچے اٹھا کے لے کے آتی ہوں, میں نے آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں, آ کر کہتے ہیں آمنہ تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ عبد المطلب تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ ام ایمن تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ حلیمہ تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کا دیدار کر چکا ہوں, زیارت کر چکا ہوں, وحی لا چکا ہوں, میں نے آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. اور میرا وجدان کہتا ہے, یہ جملہ دینے لگا ہوں, میرا رب عرش سے بول اٹھا, میرا رب کہہ رہا ہے آمنہ تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ مطلب تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ حلیمہ تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ جبرائیل تو نے کیا دیکھا ہوگا؟ میں نے آج تک ایسا حسین بچہ, امام الانبیاء جیسا, خاتم الانبیاء جیسا, جس کو حسینوں میں احسن بنایا, جمیلوں میں اجمل بنایا, کاملوں میں اکمل بنایا, میں نے آج تک ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. تم کیسے دیکھ پاتے؟ میرے دوست پھر پوچھا اماں روئی کیوں؟ صرف یہ بات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا. اماں مسکرائی تو یوں کہ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بچہ دیا, اتنا پیارا بچہ دیا. اماں روئی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اماں آمنہ کہتی ہیں اس لیے روئی کہ کاش آج اس کا ابا زندہ ہوتا, کاش آج عبداللہ کا سایہ ہوتا. جس طرح والدین اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کے سامان لے کے آتے ہیں, ضرورت کا سامان لے کے آتے ہیں, بیٹے کو کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے لے کے آتے ہیں. آج میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا, لیکن باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. اور میری طرف توجہ رکھ کے بات سنیے, جب اماں آمنہ نے یہ کہا کہ باپ کا سایہ نہیں ہے, غیب سے آواز آتی ہے آمنہ تو گھبرائے نہیں, آمنہ غم نہ کریے, آپ اپنی نسبت سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ غیب سے پکار رہے ہیں, آمنہ تو اپنی طرف سے دیکھ رہی ہے میرا بیٹا ہے, تو میری طرف سے دیکھ, میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے, میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے. آمنہ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا, اس کو کھیلنے کی ضرورت پڑتی, کھلونے لے کے آتا, مٹی کے کھلونے لے کے آتا, لکڑی کے کھلونے لے کے آتا, پتھر کے کھلونے لے کے آتا. اللہ پکار رہی ہے آمنہ غم نہ کر, میرے حبیب کو, میرے پیارے کو کھیلنے کے قابل تو ہونے دیجئے. اشارہ کرے گا میں جانتا ہوں کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں. اما آمنہ روتی کیوں ہے؟ اس لیے روتی ہوں کہ کاش آج اس کا ابا زندہ ہوتا, اسے سیر کروانے کے لیے لے کے جاتا, جس طرح دوسرے والدین اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. غیب سے آواز آتی ہے آمنہ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا, اسے کسی مکے کی وادی میں سیر کرانے کے لیے لے کے جاتا, مکے کے کسی گلی میں سیر کرانے کے لیے لے کے جاتا, مکے کے کسی وادی میں سیر کرانے کے لیے لے کے جاتا. اے آمنہ میرے حبیب کو, میرے پیارے کو سیر کے قابل کو ہونے دیجئے, میں ایسی جگہ کی سیر کراؤں گا آج تک کسی نے بھی وہاں کی سیر نہیں کی ہوگی. اپنے پیارے کو, اپنے محبوب کو انگلی پکڑ کر عرش بری کی سیر کروا دیں. میرے آقا ہے, میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ, میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ, اللہ مومنین تم پہ احسان کر رہا ہے. میرے اللہ نے اعلان کروا دیا میں تمہیں ایسا محبوب دے رہا ہوں, جا کے کہہ دو ان بیواؤں کو تمہارے سروں پہ دوپٹہ دینے والا محمد آ گیا ہے. جا کے کہہ دو ان یتیموں کو تمہارا سہارا بننے والا محمد آ گیا ہے. جا کے اعلان کر دو نبوت کا در یتیم آ گیا ہے, نبوت کا در یتیم آ گیا ہے, خدا کا رسول کریم آ گیا ہے, یہ اللہ کا لطف امیم آ گیا ہے, یہ سفرنے عظیم آ گیا ہے, یہ باطل کی ظلمت مٹا دینے والا, یہ مردہ دلوں کو زیادہ دینے والا, یہ بندے خدا سے ملا دینے والا, یہ ٹوٹے ہوا کو